الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے ایک اسوہ، ایک رول ماڈل، ایک معیار حق، ایک آئیڈیل بتلایا ہے کہ تمہاری زندگی جتنی اللہ کے رسول کی زندگی سے قریب ہوگی تم اس درجے کے کامیاب انسان کہلائے جاؤ گے، اور تمہاری زندگی جتنی آقا کی سنتوں سے دور ہوگی اتنا تم اللہ کی نظروں میں گرتے چلے جاؤ گے. گویا کہ بلندی کا معیار مال و دولت نہیں، عہدہ اور ڈگری نہیں، اولاد اور خاندان نہیں، طاقت اور حسن نہیں، عقل اور دانش نہیں، بلکہ بلندی کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈیل کیوں قرار دیا؟
اس لیے کہ پوری کائنات میں سب سے برتر جو ہستی ہے اللہ کے بعد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کا اعتراف صرف مسلمان نہیں کافر بھی کرتا ہے۔ جب وہ تعصب کی اینک ہٹاتا ہے، جب وہ غیر جانبدار ہو کر سوچتا ہے، جب وہ صحیح تجزیہ کرتا ہے، جب وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتا ہے، جب وہ آقا کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اور برتر ہستی کوئی نہیں۔ دنیا والے تھیوری پیش کرتے ہیں، آپ نے تھیوری پیش کر کے پریکٹیکل کر کے دکھلایا، صبر اچھی چیز ہے تو کر کے دکھلایا، شکر اچھی چیز ہے تو کر کے دکھلایا، معاف کرنا اچھی چیز ہے تو کر کے دکھلایا، اعلیٰ اخلاق اللہ کو پسند ہے تو آپ نے کر کے دکھلائے۔ اسی لیے ایک انگریز مورخ جس کا نام مائیکل ہارٹ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام تھا 100 عظیم شخصیات، یعنی دنیا میں وہ 100 لوگ جنہوں نے بڑا مرتبہ پایا، بڑا عروج پایا، دنیا میں بڑا نام کمایا، دنیا میں ان کی مقبولیت کے چرچے ہوئے، 100 شخصیات ایک کتاب میں اس نے جمع کی، اور اس کتاب کو لکھنے میں اس کو 28 سال لگے۔ اس نے مختلف ملکوں میں جا کر مختلف لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھا، لوگوں سے معلومات کی، ریسرچ کی، کتابیں اسٹڈی کی۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ 2-4 دن میں لکھ کر کتاب لکھ ڈالی۔ انگریز مورخ نے کتاب لکھی 100 عظیم شخصیات، اور لکھنے میں 28 سال لگے، اور ان 100 شخصیات میں جو اس نے پہلا نمبر دیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس نے اس کو لوجیکلی ثابت کیا کہ یہ میں ان کو اعلیٰ مقام اپنی کتاب میں کیوں دے رہا ہوں، پہلا نمبر کیوں دے رہا ہوں۔ اس نے لکھا کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک چھوٹی سی بستی میں ایک آدمی اکیلے اپنے مشن کا اظہار کرتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یعنی معاشرے میں ہر طرف جہالت ہے، شرک اور بت پرستی ہے، رسومات اور خرافات ہیں، قتل و غارت گری ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فساد اور بدامنی ہے۔ اس دور میں ایک آدمی ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے مشن کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی بات کی تصدیق کرنے والے، اس کی بات پر لبیک کہنے والے صرف 3 لوگ ہیں۔ ایک عورت ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ایک مرد ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور ایک بچہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد، اس نے جب کتاب لکھی اس وقت، آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس کے ماننے والے 3 سے 1.5 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔
اور اس کے ماننے والے متبعین کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے متبعین کو روک نہیں سکتی۔ تو 1400 سال تک خدا نخواستہ کسی کو دھوکہ دینا ممکن نہیں، کسی کو اندھیرے میں رکھنا ممکن نہیں، کسی غلط بات کو جسٹیفائی کرتے رہنا ممکن نہیں، اور 1.5 ارب سے زائد انسانوں کو کوئی مس گائیڈ کر دے ممکن نہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کائنات کے سب سے بڑے محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ دنیا میں اس ہستی کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ ان کی ناموس پہ بات آئے تو لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لوگ اپنے سینے گولیوں کے سامنے کر دیں، لوگ اپنی اولادوں کو قربان کر دیں، لوگ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، لوگ اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیں، لوگ اپنی برادری کو چھوڑ دیں، اور لوگ اپنی جان ہتھیلی پر لے لیں۔ یہ ہستی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کی ناموس پر کبھی کوئی حرف آتا ہے تو 1.5 ارب سے زائد مسلمان سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، انہیں پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اسی لیے کہ اللہ کا یہ فرمان ان کے سامنے ہے کہ مومنوں پر سب سے زیادہ حق ان کے ماں باپ کا نہیں، ان کی اولاد کا نہیں، ان کی برادری کا نہیں، ان کے دوستوں کا نہیں، ان کے باس کا نہیں، بلکہ سب سے زیادہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک دوسری ہسٹورین ہے جو ایک عورت ہے، انگریز ہے، اس کا نام ہے کیرون آرمسٹرانگ۔ اس نے بھی ایک کتاب لکھی، دا پروفٹ آف آور ٹائم، ہمارے زمانے کا نبی۔ اس کتاب میں اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ پیغمبر ملیٹنٹ پیغمبر نہیں، پیغمبر دہشت نہیں، پیغمبر رحمت ہے۔ اور اس نے بھی ریسرچ کی، دونوں اوپینین دیکھے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، حالات پر پوری تحقیق کی، اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اتنے مختصر عرصے میں آقا نے 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا، اور جو ایک دفعہ آقا کا گرویدہ بنا تو پھر وہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہو گیا۔ اور بہت سے لوگ آقا کے کردار کو دیکھ کر، آقا کی گفتار کو دیکھ کر، آقا کے اخلاق کو دیکھ کر، آقا کے معاملات کو دیکھ کر، آقا کے تواضع کو دیکھ کر، آقا کی مساوات کو دیکھ کر، آقا کے حسن قضا اور بہترین فیصلہ کرنے کو دیکھ کر وہ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہوئے۔ اس نے بھی یہ بات لکھی، وہ کہتے ہیں نا، تعریف تو وہ ہے جو دشمن کے منہ سے نکلے۔ اپنے تو تعریف کرتے ہیں، لیکن جب مخالف آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کردار اجلا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس پوری کائنات کے لیے اللہ نے رول ماڈل اور آئیڈیل بتلایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور
اور دوسرا نقطہ کہ آقا کو آئیڈیل اس لیے بتایا کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور برتر ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس لیے کہ اس کا اعتراف مسلمانوں نے بھی کیا اور کافروں نے بھی کیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اعتراف کر لینا نجات کے لیے کافی ہے؟ صرف کسی کی تعریف کر لینا نجات کے لیے کافی ہے؟ وہ کافر جنہوں نے تسلیم تو کیا لیکن کلمہ نہیں پڑھا، کیا ان کی نجات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ضابطہ یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کا جملہ زبان سے بولنا پڑے گا، دل سے اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، اور اعضاء اور جوارح سے اس کو سچ کر دکھانا ہوگا۔ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ضروری ہے۔ اب ہم اپنی زندگی پر ایک نظر ڈال لیں، ہم آقا کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اپنی ذات سے شروع کریں، اور اپنی ذات میں ظاہر میں سر کے بالوں سے شروع کریں، سر کے بال، پھر عمامہ، پھر داڑھی، پھر لباس، ساری چیزوں کو دیکھ لیں۔ آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، زبان کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، پاؤں کا استعمال، دل کا استعمال، دماغ کا استعمال، پیٹ کا استعمال، شرمگاہ کا استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ پھر اپنے بات اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ میرے گھر میں شریعت کتنی نافذ ہے۔ پھر گھر سے اپنی دکان اور فیکٹری پر آ جائے کہ میرا کاروبار شریعت کے سانچے میں کس حد تک ڈلا ہوا ہے۔ پھر یوں چلتے جائیں۔ اگر ہم نے اپنا یہ تجزیہ کر لیا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائے گی، سر شرم سے جھک جائے گا، اور ہم شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے، اور ندامت کا احساس ہمیں مار دے گا۔ ہم بھی تو صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ ہم اس تعلیمات پر عمل کتنے کر رہے ہیں۔ چونکہ تعریف تو کافروں نے بھی کر لی، کتابیں تو تعریف میں کافروں نے بھی لکھ ڈالی، نعرے تو انہوں نے بھی لگا لیے، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جو سربا سجود ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے مرض کی تشخیص کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، اور مرض کی تشخیص کے بعد اس کو دوائیں لکھ دیتا ہے۔ وہ دواؤں کی پرچی ہاتھ میں لے کر لہراتے ہوئے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے جی یہ دوائی کی پرچی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے اور میں ٹھیک ہو گیا، میں تندرست ہو جاؤں گا۔ آپ بتائیں وہ صحیح کر رہا ہے؟ وہ تندرست ہو جائے گا، اس کو فائدہ ہوگا؟ ایسی 100 پرچیاں وہ جیب میں لے کر گھومے، اس نے وہ دوا خریدی نہیں، اور اگر خرید لی تو کھائی نہیں، اگر کھا لی تو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق نہیں کھائی، اگر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق کھا بھی لی لیکن پرہیز نہیں کیا تو اس کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ بعض لوگوں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، جنہوں نے پڑھا انہوں نے عمل نہیں کیا، جنہوں نے عمل کیا ان میں اخلاص نہیں تھا۔
اسی لیے صرف نعرے لگانے سے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو ہماری مثال بھی اس نسخے کی ہے، جو آدمی لہراتا ہوا پھر رہا ہے، یا جیب میں رکھ کر چلا گیا ہے، یا صندوق میں اس کو پرس میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ نہیں بھائی، عمل کرنا پڑے گا۔ رمضان گیا اور قرآن ہم نے رکھے، مہینہ ہو گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھنے کی اور ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، جیسے یہ صرف مولویوں کا کام ہے۔ آپ ایک نماز ایسے پڑھیں کہ آپ کو پتہ ہو میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک نماز اندر ہلچل مچا دے گی، سارا نظام تہ و بالا ہو جائے گا، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ نہیں 60-70 سال سے روبوٹ کی طرح بس آٹومیٹیکلی ہم ایک کام کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مقصد ہے بتانے کا کہ اس پر عمل ہو جائے۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ تم زبان سے جو بات نکالو گے اس کو ایک فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو منہ سے نکلتا ہے فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ کرامن کاتبین دو الگ بیٹھے ہوئے ہیں، معقبات من بین یدی 10 فرشتے دن میں 10 رات میں وہ الگ ہے۔ نامہ اعمال میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں، وہ کتاب لا یمحى ولا یبدل، جس کا لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ فرشتے نوٹ کرنے والے ہیں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان سے مس نہیں ہوتی۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، قیامت کے دن یہ سب اپنے سامنے پاؤ گے۔ بھائی ٹیپ ریکارڈر ہیں یا موبائل ہیں، ہم آڈیو ریکارڈ کراتے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتی ہے، پھر اس کو سنتے ہیں، کوئی چیز غلط ہوتی ہے کٹ کر دیتے ہیں، کسی چیز کو ایڈٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں ایڈٹ اور کٹ کا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس میں سے نامہ اعمال میں سے کوئی چیز کاٹ نہیں سکتے، کوئی چیز اپنی مرضی سے ایڈ آن نہیں کر سکتے، نہ کمی کر سکتے نہ اضافہ۔ اور اس ایک ایک لفظ کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، کسی کو جزا ملے گی کسی کو سزا ملے گی۔ یہ بات ذہن میں ہمارے آ جائے۔ اور اسی طرح آقا کا فرمان ہے کہ ہم نے حسد سے بچنا ہے۔ اب حسد سے ہم بچ رہے ہیں یا نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے، ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی تو اس کی عمر 120 سال اور بالکل فٹ تندرست صحیح سالم۔ تو انہوں نے کہا اتنی عمر ہو گئی، آپ بالکل حشاش بشاش صحیح سالم تندرست اور توانا ہیں۔ انہوں نے ایک مختصر سا جواب دیا کہ ترکت الحسد فبقی الجسد، جسد اور حسد میں ایک فرق ہے، حسد کے نیچے نقطہ لگاؤ جسد ہو گیا، جسد جسم کو کہتے ہیں۔ ہمارا جسم خراب ہوتا ہے حسد کرنے سے، حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا حسد کو چھوڑ دو جسم اچھا ہو جائے گا۔ مختصر جواب دیا، ترکت الحسد فبقی الجسد۔
آقا کا فرمان ہے دنیا کماؤ لیکن بقدر ضرورت۔ دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے، کشتی چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، لیکن کشتی تب تک چلے گی کہ جب پانی نیچے ہوگا۔ جس دن پانی کشتی کے اندر آیا کشتی ڈوب گئی۔ جس دن یہ دنیا کی محبت دل میں داخل ہو گئی ایمان کی کشتی ڈوب گئی۔ کم پانی ہو تو مزہ آتا ہے، پانی زیادہ ہو جائے آدمی ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حب دنیا رأس کل خطیئہ کہ دنیا کی محبت ہر گناہ اور برائی کی جڑ ہے۔ اس دنیا کی محبت میں ہم دن بدن ڈوبتے اور دلدل کی طرح دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مثال کسی نے دی، ایک غریب آدمی ہے بہت نیک ہے، کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیتا ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں یہ تو غریب آدمی ہے اور اس کو رشتہ نہیں دیتے، یہ ہماری بچی کو کیا کھلائے گا۔ اکثر جب غریب آدمی رشتہ مانگتے کہتے ہیں ہم استخارہ کریں گے، اور جب امیر آدمی کا رشتہ آتا ہے کہتا ہے بس یار اللہ کی مدد آ گئی، پھر استخارہ نہیں ہوتا۔ تو ایک غریب آدمی کا رشتہ آیا تو وہ کہتے جی یہ غریب ہے، یہ ہماری بچی کو کیا کھلائے گا، منع کر دیا، حالانکہ وہ نیک تھا۔ پھر ایک امیر آدمی کا رشتہ آیا لیکن وہ فاجر تھا، بدکار تھا، لوگوں نے کہا اس کو رشتہ دے دو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ غریب کے رشتے کے وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا رشتہ دے دو اللہ اس کو امیر کر دے گا؟ کیا ہدایت دینے والا خدا الگ ہے اور رزق دینے والا خدا الگ ہے؟ اگر ایک ہے تو جو خدا اس امیر بدکار کو ہدایت دے سکتا ہے وہی خدا اس غریب نیک آدمی کو مالدار بھی بنا سکتا ہے، لیکن ہمارا پیمانہ الگ ہے سوچنے کا۔ اسی لیے فرمایا کہ فما نزل بلا الا بذنب، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے، آدمی رزق سے محروم ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، ولا يرفع الا بتوبہ، اور یہ مصیبت ہٹے گی بھی توبہ کے ذریعے سے۔ گناہ کرو گے مصیبت آئے گی، توبہ کرو گے مصیبت اڑ جائے گی۔ آج توبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ملبہ ہم نے اس پر اور اس نے اس پر ڈالنا ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیو بزرگوں، ایک درخت جب گرتا ہے نا تو آواز آتی ہے، شور ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ پر بڑا درخت گرا ہے۔ لیکن وہی درخت جب پہلے بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی کومپل نکلتی، پھر اس سے پودا، پھر اس سے جو ہے وہ تنا، پھر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ ایک گھنا سائیدار مضبوط تناور کداور درخت بنتا ہے، 100 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ اب وہ جو پلا بڑا، جو اس نے ترقی کی، جو نشو و نما ہوئی، جو بڑھوتری ہوئی، وہ کسی کو نظر نہیں آئی کیونکہ وہ خاموشی سے تھی، اور جو گرا تو شور ہو گیا۔ تو انسان ترقی کرتا ہے خاموشی سے، شور شرابے سے ترقی نہیں ہوتی ہے، شور شرابے سے آدمی اوپر نہیں جاتا۔ شور اور شعور میں ایک آئین کا فرق ہے، آئین ہٹاؤ تو شور ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیو بزرگوں، اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت پر، اس فارمولے پر عمل کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح۔ ایک نعرہ یہ ہوتا ہے آؤ لوگوں کی اصلاح کریں، ایک نعرہ یہ ہوتا ہے آؤ اپنی اصلاح کریں، اپنی ذات کی اصلاح کریں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا،
اگر ہر آدمی اس فارمولے پر عمل کرے گا تو بہت جلد مثبت انقلاب آ جائے گا۔ تو ایک مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے، نجات اور غیر نجات میں فرق یہ ہے، ہم آقا کو آئیڈیل تسلیم بھی کریں، زبان سے بھی کہیں، اور پھر آقا کی سنتوں پر عمل کر کے بھی دکھلائے۔ اگر ہم نے آقا کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، صرف زبانی نعرے لگاتے رہیں، تو بعض کافر بھی ایسا کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ انقلاب کے لیے عمل ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔